عن سلیمان الشیبانی قال رأيت سالم ابن عبد الله اذا افتتح الصلاة رفع يديه فلما ركع رفع يديه فلما رفع رأسه رفع يديه فسألته فقال رأيت أبي يفعله فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. سلیمان شیبانی رحمت اللہ علیہ، غور کر، تو کہتا ہے جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اور تقلید کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں منسوخ ہو گئی. ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کے ذرا حدیث سن. سلیمان شیبانی فرماتے ہیں میں نے سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جو عمر کے پوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، تابعی تھے. رہی تو سالم ابن عبداللہ، میں نے سالم بن عبداللہ تابعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع جاتے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب سار اٹھاتے ہاتھوں کو اٹھاتے. تو سلیمان شیبانی کہتے ہیں فسألتہ، میں نے سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں رہی تو ابھی، سالم بن عبداللہ عمر کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، تابعی سالم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نماز کے شروع میں. میں نے اپنے باپ عمر کے بیٹے نبی کے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا وہ کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے محمد کو دیکھا وہ بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو توجہ فرمائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رفع الیدین منسوخ ہو گئی تھی تو آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفع الیدین نہ کرتے اور ان کے بعد ان کے بیٹے سالم بھی نہ کرتے. اور بھائیو نبی کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رفع الیدین کرنا اور عبداللہ بن عمر کے بعد ان کے بیٹے سالم کا رفع الیدین کرنا، اس بات کی دلیل ہے یہ منسوخ نہیں ہوئی، یہ ایسی سنت ہے جو غیر منسوخ ہے. ایک نکتہ سنیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں رفع الیدین کی حدیث 2 صحابہ سے نقل کی ہے. سن نکتہ ذرا دماغ کی کھڑکیے کھول کر. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے رفع الیدین کی حدیث 2 صحابہ سے نقل فرمائی. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو متقدم الاسلام تھے، اور ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو متأخر الاسلام تھے. امام بخاری کا ان 2 صحابہ سے رفع الیدین کی حدیث سے نقل کرنے کی غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کائنات کے لوگوں، نبی کے پہلے دور میں، اسلام کے پہلے دور میں بھی رفع الیدین تھی اور آخری دور میں بھی رفع الیدین تھی. آج یہ اہل الحدیث کے موقع میں تیسری حدیث سنیے. اللہ اکبر. تیسری حدیث صحیح مسلم کی، تیسری حدیث اہل الحدیث کے موقع میں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں مالک بن الحویرث و وائل بن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر ہی. وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ان یاروں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ
نبی کی آخری عمر میں نماز پڑھی. اور وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق پرائمری اسکول کے ماسٹر امین اکاڑوی نے لکھا ہے مجموعہ رسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185. کیا لکھا ہے؟ وائل متاخر الاسلام تھے. وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق حافظ ابن کثیر نے وائل بن حجر کی آمد کا ذکر ان وفود میں کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آئے تھے. البدایہ والنہایہ علامہ حنفی عینی نے لکھا ہے. علامہ حنفی عینی لکھتے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274 پہ لکھتے ہیں وائل بن حجر 9 ہجری کو مدینے میں مسلمان ہوئے تھے. یہ تعارف کروا رہا تھا وائل بن حجر کا. کیا خلاصہ نکلا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ متاخر الاسلام تھے اور 9 ہجری کو مسلمان ہوئے. اب آئیے ان کی روایت سنیے. اللہ اکبر. صحیح مسلم حدیث نمبر 401 عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر وصف حمام حیال اذنیہ ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. صحیح مسلم حدیث نمبر 401 وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ بات ذہن میں رکھنا یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ متاخر الاسلام ہے. یہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے. یہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جس وقت نماز میں داخل ہوئے. اللہ اکبر کہا. پھر آپ نے چادر لپیٹ لی. پھر آپ نے اپنے جسم مبارک پر چادر اوڑھ لی, چادر لپیٹ لی. پھر آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا. حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. پھر ذرا حدیث کے الفاظ سننا. تعصب کی آنکھ اتار کر, دماغ کی کھڑکیاں کھول کر فلما ارادہ ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب. وائل بن حجر جو 9 ہجری کو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متاخر الاسلام تھے, کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. ثم کبرا, پھر اللہ اکبر کہا, فرکع, رکوع میں چلے گئے. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا رفع یدیہ, پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. بھائیو وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9 ہجری کو مسلمان ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے کانوں کے برابر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاتے. جب رکوع سے سار اٹھاتے پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاتے. ذرا اگلی روایت سننا. صحیح ابن حبان میں روایت ہے حدیث نمبر 1857. کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آئے. کیا بیان کیا کہ آپ 3 مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے. نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے
اور ابن حبان میں ہے ثم جئت بعد ذالک فی زمان فیہ برد فرأیت الناس، کہتے ہیں میں اس کے بعد ایسے زمانے میں آیا جس میں سردی تھی، یعنی اگلے سال آیا، کیونکہ جب 9 ہجری کو آئے تھے اس وقت بھی سردی کا موسم تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے ہاتھ باہر نکال کے رب الجدین کرتے تھے۔